شامت بلا لی اس نے بادشاہ کے آگے نہ جھک کر۔ کیا تم کسی کے سامنے نہیں جھکتے؟ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ محمد کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول تو ان کا معجزہ کیا ہے؟ معجزے ہی نبی کی پہچان ہوتے ہیں۔ معجزہ محمد کا ہے، قرآن۔ بہت سن لیا تمہیں، تمہاری دلیل کمزور ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہمیں پناہ ملے ظلم و عذاب سے۔ ہم سے کہا تھا محمد نے، چلے جاؤ حبشہ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جسے یہ کہتے ہیں ظلم، وہی تو ان کی اصل سزا ہے۔ محمد نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ آپ اہل کتاب ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری مدد کریں گے۔ سنا آپ نے بادشاہ سلامت، ان کی باتیں وہ سراب ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ ان کی دلیل میں دم ہے، اب تو ان کی بات کو سننا ہی پڑے گا۔ اے شہنشاہ، ہم ایک قوم تھے جو جاہل تھی، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے تھے جنہیں ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے تھے، مردہ خور تھے، برائی کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ سچ مچ بہت برا حال تھا ہمارا۔ آخر اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول چنا، ہم اسے جانتے تھے، وہ سچا ہے، امین ہے، پاک ہے۔ اس نے کہا اللہ کی طرف آؤ، اسی کی عبادت کرو، اپنے باپ دادا کی طرح لکڑی اور پتھر کے خدا مت پوجو۔ تم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو جعفر۔ ہم اپنے خداؤں کو لکڑی اور پتھر نہیں سمجھتے، ہم تو روحوں کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے معبود کے قریب کرتی ہیں۔ ہر شخص وہ نہیں سمجھتا جو تم سمجھتے ہو۔ امر، اپنے دین کا بیان کرو۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، جب کہیں سچ بات کہیں، امانت ادا کریں، رحم کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، برے کاموں اور خون خرابے سے بچیں، برائیوں سے دور رہیں، جھوٹ نہ بولیں اور یتیموں کا مال نہ کھائیں، نیک عورتوں پر الزام نہ لگائیں۔ نیک عورتیں، کیا کہتا ہے تمہارا دین عورتوں کے بارے میں؟ ہمارے دین میں عورت اور مرد کا حق برابر ہے، جو ان کے لیے ہے وہی ہمارے لیے بھی۔ ہم انہیں خریدتے ہیں، کھانا کپڑا دیتے ہیں، خدمت لیتے ہیں، اور اگر حکم ماننے سے انکار کریں تو ہم انہیں بیچ دیتے ہیں۔ تم اس عورت کی توہین کر رہے ہو جس نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھائی، بچپن میں دودھ پلایا، رات دن ایک کر کے تمہیں بڑا کیا۔ امر، بولو، تم اور تمہارے خدا چپ کیوں ہو گئے؟ امر، کیا ان کے ایک رب نے سب کو چپ کرا دیا؟ رب ہمارا سب کا رب ہے، رب ابراہیم کا، موسیٰ کا، زکریا کا، یحییٰ کا اور مسیح کا۔ جس طرح اللہ ان پر وہی بھیجتا تھا وہی بھیجی اس نے محمد پر۔ ہم برابر سمجھتے ہیں سب رسولوں کو۔ یہ بتاؤ، یہ سب نام تمہیں کس نے بتائے؟ قرآن نے، جو اترا ہے محمد پر۔ محمد وہ بکریاں چرانے والا یتیم؟ یوں تو مسیح بھی بڑھے تھے جلیلہ کے، سچ بات تو یہ ہے کہ وہی کچھ اترا محمد پر جو اترا تھا عیسیٰ مسیح پر، دونوں ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ اے بادشاہ، یہ لوگ مسیح کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو اچھا نہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ مسیح کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کی طرح انسان تھے۔ تو بولو، تم لوگ کیا کہتے ہو مسیح کے بارے میں؟ ہم وہی کہتے ہیں جو اترا ہے ہمارے نبی محمد پر، وہ اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ ہے جو بھیجا گیا پاک دامن مریم کی طرف۔ ان سے پوچھئے کہ مسیح کو کس نے پیدا کیا اور کیسے؟ کیا تمہارے قرآن میں مسیح کی پیدائش کے بارے میں کچھ ہے؟ ہاں ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے؟ قریب آؤ، بیان کرو۔
شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ اور یاد کیجئے کتاب میں ذکر مریم کا جب وہ سب سے دور مشرق کے کونے میں جا بیٹھی، جیسے سب سے پردہ کر لیا ہو۔ ہم نے بھیجا اپنی روح کو ان کی طرف جو انسان بن کے سامنے کھڑا تھا۔ مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں ڈرو اس سے۔ اس نے کہا، مجھے بھیجا ہے تیرے رب نے کہ تجھے ایک نیک اور پاک لڑکا عطا ہو۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوا، نہ میں بدکارا ہوں۔ جبریل نے کہا، مگر یہ بہت آسان ہے تیرے رب کے لیے، اللہ اسے نشانی بنائے گا اور اپنی طرف سے رحمت، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سچ کہتا ہے اللہ عظیم۔ ہمارے تمہارے دین میں اگر کوئی فرق ہے تو اس لکیر جیسا۔ اے امر، سونے کا پہاڑ بھی دو تو میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بالکل مت ڈرو جعفر، تم سب اس ملک میں آرام سے رہو جب تک تمہارا اللہ واپسی کی اجازت نہیں دیتا۔